آپ لوگ جو مسلمان یہاں رہتے ہو، دعوت کے شعبے کو زندہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جو تبلیغ کے ذریعے بھی ہے۔ تبلیغ میں تزکیہ بڑا اچھا ہوتا ہے، 4 مہینے جو لوگ، دیکھو علم ایک الگ چیز ہے، علم سے تزکیہ نہیں ہوتا، معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہے، تزکیہ نہیں ہوتا ہے علم سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا چھوٹا عالم تھا؟ اس کی عربی آپ دیکھو حیران ہو جاؤ، جو شاعری اس نے عربی میں کی ہے۔ شیطان کوئی کم عالم تھا ہے بھائی؟ کیسی نالج تھی شیطان کے پاس؟ شیطان کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ غصے میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، یہ معرفت تھی شیطان کے پاس۔ عبادت گزار بھی تھا۔ تو علم آنے سے ہم سب کو پتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھتے کتنے لوگ ہیں بھائی؟ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے نا 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کے جھگڑے اتنے ہیں، یوں ٹانگے کرو، یوں کرو، یوں آمین۔ بھائی 5 نمازوں میں کوئی جھگڑا ہے؟ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جن مسئلوں میں اتفاق ہے وہ تو کرو نا۔ زنا حرام ہے، زنا حرام ہے اسلام میں، کوئی اختلاف ہے اس میں کسی مولوی کا، کسی مسلک کا؟ پھر بھی کتنے مسلمان جو زنا کی طرف جاتے ہیں۔ بد اخلاقی بری چیز ہے، صفائی اخلاق اچھی چیز ہے، پھر بھی کتنے مسلمان ہر وقت گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر وقت نا ان کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میرے میاں ایسے ہیں، ایسا لگتا ہے گرم توے پہ بٹھا دیا کسی نے۔ ہر وقت ناک پہ مکھی، کبھی گھر میں تمیز سے بات کرتے ہی نہیں ہے۔ تو کیا ان کو علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے؟ حدیثیں 100 دفعہ سنی ہوں گی انہوں نے۔ عمل کون کرتا ہے بھائی؟ علم الگ چیز ہے، عمل کیا ہے؟ الگ چیز۔ تبلیغ علم کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کتنے لوگ تبلیغ میں سال لگا کے آتے، کہتے ہیں ہم تو علم طرح سے آگے کچھ سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ او بھائی تم نے جو بار بار اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا، قربان کیا۔ مجھے پتا ہے سفر کتنی بڑی ٹینشن ہے۔ لوگ آج دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مفتی صاحب شکاگو میں گھوم رہے ہیں، ہیوسٹن میں انجوائے کر رہے ہیں، پاناما میں آ رہے ہیں اور یوں جا۔ میں حلفیہ بولتا ہوں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ سفر واقعی سفر ہے، کتنا بھی حسین سفر ہو۔ وہ پہلی دفعہ میں ہو سکتا ہے جہاز میں جو کبھی نہ بیٹھا ہو تو جھولے کھاتا ہوا جا رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہم تو سینکڑوں دفعہ بیٹھ چکے ہیں، اب تھوڑی وہ مزہ آتا ہے سفر میں۔ اب تو جاتے ہیں کوشش کہ بھائی 2-4 دن کے بعد دل کرتا ہے بھاگو۔ ابھی آج مجھے روک رہے تھے نا پاناما میں، آپ تھوڑا سا ٹائم کو بڑھا لیں، تو میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے جس تاریخ پہ جو میری سیٹ ہوئی ہے مجھے واپس جانا ہے۔ سکون جو گھر میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جو کنوارے ہیں نا ان کا چونکہ گھر نہیں ہوتا تو ان کو گٹر کے ڈھکنوں پہ بھی مزہ آتا ہے، باہر لوفری میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا انسان کی تو کہاں بھاگتا ہے وہ؟ پھر بیوی بچوں میں جو اپنا گھر ہے، جو اسٹے ہے، چاہے بیوی کتنی بڑی ٹینشن ہو میرے بھائی، لیکن پھر بھی اس کے بغیر، گھر کے بغیر، بچوں کے بغیر گزارا بولو نہیں۔ انسان کو چاہیے بیوی بچے، انسان کی فطرت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو سفر کو تبلیغ میں حیران ہوتا ہوں، سال سال کے لیے نکلتے ہیں یار۔ ہم تو یہاں نکل رہے ہیں تو ٹکٹ بھی آنے جانے کا اکثر لوگ جو بلاتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں آؤ تو ماشاءاللہ السلام علیکم مفتی صاحب، بڑا اچھا لگا، ہر جگہ عزت ہو رہی ہے۔ تبلیغ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ جا رہے ہو گاؤں دیہاتوں میں تشکیلات ہوتی ہیں، لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، بیت الخلا کا نظام۔ جب امریکہ سے جماعتیں اندرون سندھ گاؤں دیہاتوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ امریکہ کے ماحول، شکاگو کی جماعتیں گھوم رہی ہیں اندرون سندھ، بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں۔ بڑا حوصلہ ہے بھائی، بڑا حوصلہ، اللہ نے بڑا کام لیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دیکھو بات تبلیغ پہ آ گئی ہے، میں موضوع تبدیل نہ ہو جائے، میں جلدی سے چھوٹی سی بات کروں۔ اپنی مستورات کو تبلیغ میں اگر نہیں لے کے جاؤ گے نا تو گھر میں دین نہیں آئے گا، یہ دماغ سے۔ آج گھروں میں دیکھو قرب قیامت میں حدیث سے پتہ چلتا ہے حکومت عورت کی ہوگی، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے حکومت کس کی ہوگی؟ عورت کی ہوگی۔ تو اب یہ حقیقت ہے، اس کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی کو ٹھیک کرو، خود نہیں بھی ٹھیک ہوئے نا بچے نہیں بگڑیں گے۔ بچے بگڑتے ہیں کس سے؟ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں۔
تو گھر والوں کو تبلیغ میں وقت لگایا کرو، اس سے وہ معمولات کی پابندی آ جاتی ہے، اللہ اللہ سیکھ لیتی ہیں، گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس پہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ سال سال نکل رہے ہیں اور زندگیاں تبلیغ میں وقف کر دیتے ہیں، گھر میں بیوی کو کہتے ہیں میں خود سمجھاؤں گا۔ بھائی کسی کا باپ بھی اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا۔ یہ دماغ میرے بیانات یہاں ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میرے گھر والے سن سن کے بہت موٹیویشن مل رہی ہے ان کو۔ تو گھر کی مرغی دال برابر ہمیشہ سے ہے۔ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی ہیرو تھے اور گھر سے باہر بھی ہیرو تھے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے، گورے نے لکھا ہے کہ یار دنیا میں واحد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، باقی کس کی بیوی کس کو مانتی ہے بھائی آج کل کے دور میں؟ آپ کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ تو اپنی بیگم کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ نہیں سمجھاؤ گے اس کو کوئی اور سمجھائے گا تو مان جائے گی۔ آپ تو جو بولو گے وہ الٹا چلے گی، ضد پہ آئے گی، اور اسی طرح وہ آپ کو جو بولے گی آپ بھی ضد پہ آؤ گے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو زہر لگ رہے ہوتے ہیں نصیحت جب کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی بیوی کو آپ اس وقت تک اچھے لگو گے جب تک خرچہ دے رہے ہو، اسی طرح جب تک آپ کی وہ خدمت کر رہی ہے آپ کو وہ اچھی لگے گی۔ جہاں اس نے آپ کو نصیحت کرنا شروع کر دی آپ کو وہ زہر لگے گی، جہاں آپ نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا اس کو آپ کیا لگو گے؟ زہر۔ تو اپنے گھر والوں کو کوئی اور سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی بھائی وہ۔ اس لیے میں عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاں کو بالکل سمجھانے کی کوشش مت کرو، یہ الٹا چلنا شروع ہو جائے گا تو غصہ آئے گا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی بیویوں کو سمجھاؤ گے الٹا چلے گی، ضد پہ آئے گی وہ۔ تو اس کے لیے اللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اتنا اچھا نظام دے کے چلے گئے، اتنا اچھا نظام دے کے چلے گئے۔ تو جماعت میں نکالو اپنی مستورات۔ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عورت کو گھر میں ہی رکھو۔ بھائی وہ زمانہ بدل گیا ہے، پہلے اسلامی حکومتیں تھیں، اب ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں خواتین کو مسجد میں بھی جگہ بنا کے دو۔ امام ابو حنیفہ نے، یہاں تو 100% میرے خیال ہے حنفی لوگ ہی ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے جو منع کیا تھا نا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، وہ اس زمانے کے حساب سے تھا کہ آنے میں فساد تھا۔ نبی نے اجازت دی تھی پردے کی پابندی کے ساتھ، تو وہ اسٹینڈرڈ کا پردہ نہیں ہو پا رہا تھا، مخلوط ماحول، اور پھر ترغیب تو دی بھی نہیں تھی۔ لیکن امام ابو حنیفہ اگر اس زمانے میں ہوتے نا وہ بھی اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے کہ اب مسجد سے رشتہ عورت کا بولو ضروری ہے۔ تو بالکل ان کو ایسا زندگی سے دور کیا ہوا ہے، اس سے تو ارتداد پھیلے گا۔ وہ میڈیا پہ تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں، میڈیا پہ انگریز عورتوں کو دیکھ رہی ہیں لوگ۔ میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے، دیکھو ڈراموں فلموں کی دنیا الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب عورت کمزور ہے، وہ جب ڈرامے فلمیں دیکھتی ہے تو الگ دنیا میں گھس جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے حقیقت میں بھی ایسے ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس فتنے سے بچانے کے لیے اس کا کوئی متبادل تو دو نا بھائی۔ اس کو کیا خیال ہے مسجد ہی سے رشتہ توڑ دیا اس کا، تبلیغ میں بھی نہیں لے کے جا رہے اس کو، اپنے ساتھ سفر میں بھی نہیں، اور بالکل دور کر کے رکھا ہوا ہے اس کو، تو پھر بھائی اس کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پھر روتے ہیں ساری زندگی بیٹھ کے، بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، خود بھی پھر روتے ہیں ساری زندگی، میرا بچہ ایسے ہو گیا، میرا بچہ ایسے ہو گیا، میں تو تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آئے، یہ بچہ پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بن رہا۔ بھائی تو نے لگایا ٹائم، اس نے تھوڑی لگایا ہے، اس کو بھی لے جاتے ساتھ۔ گھر والوں کو بھی تھوڑا خرچہ زیادہ ہوگا تو کر لو بھائی اللہ کے لیے خرچہ، اور آخرت میں اس کا فائدہ بعد میں ہوگا، دنیا میں پہلے ہوگا، سکون کی زندگی ملے گی۔ ورنہ میڈیا تو بھائی برباد کر رہا ہے۔ اور میں خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ آج خواتین کہتی ہیں دیکھو ہیرو کتنا اپنی وائف سے اور گرل فرینڈ سے محبت کرتا ہے، بھائی وہ فلم کے اندر ہی کر رہا ہے، باہر نہیں کر رہا وہ، سمجھتے ہو؟ یہ جو میڈیا نے دکھایا ہے نا محبتیں، یہ حرام محبتیں، یہ محبتیں نہیں ہوتی، یہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے۔ محبت تو میاں بیوی میں ہوتی ہے، جو شوہر ساری زندگی خرچ کرتا ہے، اس کے سارے ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اس کے بچوں کو اپنی اولاد مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، پھر ان پہ خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے میاؤں کی قدر کرو، میڈیا پہ دیکھ کے اپنے میاؤں سے محبت نہ چھوڑو، کیونکہ میاں ویسا اسٹائل نہیں ہوتا جیسے میڈیا پہ ہیرو کا اسٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے۔
ہیرو کے اسٹائل تو میں تمہارے لیے جان دے دوں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. میاں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ میاں کہاں کرتا ہے؟ کبھی آج تک میاں نے نہیں بولا آئی لو یو اپنی بیوی کو. وہ مر جائے کہہ رہا میں کیوں بولوں. تو خواتین کہتی ہیں دیکھو اس کو تو محبت ہی نہیں ہے, اس کو تو بھائی وہ محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے ذمہ داریاں اٹھا کے. اس کو محبت کے لیے منہ سے بولنے کی ضرورت, بول دے تو اچھی بات ہے, کوئی گورنمنٹ نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے, کبھی کبھار منہ سے پھوٹ بھی دینا چاہیے. تو اس کو محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. تو یہ ڈراموں فلموں میں یہ ذمہ داریاں تھوڑی پوری کر رہے ہیں, لہٰذا یہ چلا رہے ہیں اس پہ, یعنی ڈائلاگ پہ چلا رہے ہیں, یہ ڈائلاگ پہ سیٹ ہو گئے ہیں. خیر جلدی سے میں اصل موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا بھائی دیکھو تزکیہ ایک الگ چیز ہے اور دعوت اللہ, دین کو دنیا میں غالب کرنا, یہ ایک الگ چیز ہے. تو دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کا راستہ بھی اختیار کیا جائے, دینی مدارس بھی بنائے جائیں, ساتھ ساتھ اسکول بھی بنائے, ان میں بہت اچھی تعلیم ہو. اور امریکہ میں بھی اسلامک اسکول ہے, فیسیں بہت زیادہ ہوں. تو بھائی ایسے ٹرسٹ بنائے جائیں کہ جن کے ساتھ لوگ تعاون کریں اور وہ کم فیسوں پہ بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھائیں, کیونکہ ٹیچر کو تو پوری تنخواہ دینی پڑتی ہے, ورنہ کم تنخواہ میں ٹیچر رکھو گے وہ مزے کا ٹیچر نہیں ہوتا, وہ بیڑا غرق کر دے گا. پھر ٹیچر تو اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نا, اسٹینڈرڈ کے ٹیچر ہوں تاکہ تعلیم تو ملے نا. ایسا نہ ہو کہ اسلامک اسکول سے بچے نکل کے گئے ہیں, لوگ کہیں یار بچہ وہ فلانا اسکول میں جو پڑھا ہے وہ تو صحیح بن گیا, یہ اسلامک اسکول میں بس ٹوپی آ گئی اور بغلیں صاف ہو جاتی ہیں اس کی, نہا لیتا ہے جمعے کے دن, اس کے علاوہ اس کمبخت کو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا نہ ہو. تو اس کے لیے کیا ہے بھائی, اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ. امریکہ میں جو اسلامک اسکول تھے, میں نے کہا اتنی مہنگی فیسیں کیوں ہیں؟ لوگوں نے بتایا بھائی ٹیچر کو اچھا ٹیچر رکھنے کے لیے تنخواہ اچھی دینی پڑتی ہے, تو ہم کہاں سے دیں؟ تو بھائی ایسے ٹرسٹ بنائیں, آپ ایسی فاؤنڈیشن بنائیں, یہاں جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کام کریں, ان پہ فرض ہے, نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. اس کو بھی دین کی دعوت کا حصہ سمجھیں. تو ایسے ٹرسٹ بنائیں یہاں پہ, ایسی فاؤنڈیشن بنائیں یہاں پہ. اس کے بعد پھر ایسے اسٹینڈرڈ کے اسکول بنائیں, مدرسے بھی بنائیں. ساتھ ساتھ مدرسے اس لیے ضروری ہیں کہ اگر علماء فارغ نہیں ہوں گے تو اسکولوں کیا اچار ڈالنا ہے اسکولوں کا, وہ تو پھر ملحد پہ تیار ہوں گے نا اس میں, جب دین میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایسے اسکول بنائیں, پھر وہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہ آگے اچھی جگہوں پہ جائیں گے, جو پالیسی میکرز ہیں ان سے ان کے تعلقات ہوں گے تاکہ مسلمانوں کے فیوچر کی وہ فکر کریں. قانون کے دائرے میں رہ کے بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں, اور اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی الٹا سیدھی حرکت نہیں کی, مسئلہ سارا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلمان قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ کل ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی کام نہیں کرنا. ایسے لوگ آئیں گے آپ کو ورغلائیں گے, اور تم کب تک تم بیٹھے رہو گے, کب تک بھائی, وہ مروائیں گے آپ کو. ان کے پاس کوئی پیکیج نہیں ہے. کبھی بھی گورنمنٹ کو یہ میسج نہ جائے کہ ہم ملک کے لیے خطرناک ہیں, نہ. آپ نے یہی میسج دینا ہے اپنے عمل سے کہ ہم اس کنٹری کے لیے سب سے اچھے ہیں. میں نے جو دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں, دنیا کی کسی قوم کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چند ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت دشمن بنے ہوئے, جیسے آج کل انڈیا کے حالات دیکھ لو آپ. اگر اچھی گورنمنٹ آ گئی تو اچھے حالات ہو جائیں گے انڈیا کے. وہ بھی انڈیا ایز اے کنٹری برا نہیں ہے, لیکن وہاں بعض دفعہ حکومت ایسی آتی ہے جو مسلمانوں کے لیے خطرناک. جیسے ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے تو مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ کرے انڈیا میں کوئی اچھی حکومت آ جائے تو حالات اچھے ہو جائیں گے. لیکن ہم نے جو دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, اب میرے بہت سارے ملکوں کے, مجھے اتنے ملکوں کے سفر ہو گئے, ملکوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے مجھے, اگر میں گردان پڑھنا شروع کر دوں.